آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے بائیں جانب خواجہ عدنان ظہیر صاحب، ڈائریکٹر جنرل ہیں فیٹف سیکریٹریٹ کے، اور میرے دائیں جانب ہے عاصم علی خان جو ڈائریکٹر جنرل ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے منسٹری آف فارن افیئرز میں، اور کچھ ہی دیر میں طارق رستم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو ڈائریکٹر جنرل ہیں نیکٹا کے۔ آج فیٹف کا نتیجہ جو ہے وہ موصول ہوا ہے، اور البتہ کہ پاکستان گرے لسٹ سے ابھی نہیں نکلا ہے، لیکن ہماری زبردست پروگرس کو فیٹف نے اور پوری عالمی دنیا نے نوٹ کیا ہے۔ وہ پروگرس کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 سال پہلے 27 نکاتی ایکشن پلان میں ہم صرف 5 نکات پہ کمپلائنٹ تھے، آج ہم 27 میں سے 26 پہ کمپلائنٹ ہیں، اور ایک نکات ہے جس کو ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے۔ دوسرا ایک ٹیکنیکل کمپلائنس کا پیرامیٹر ہوتا ہے، کیونکہ ہم فیٹف جو ہے وہ 2 اسیسمنٹ کے کرائیٹیریاز میں ایک ہی وقت میں فیٹف میں سے گزر رہا ہے۔ ایک ہمارا 27 نکاتی ایکشن پلان ہے جس میں سے ہم 26 نکات کو مکمل کر چکے ہیں، اور دوسرا ہمارا ایک MER ہے، یعنی کہ اس کے اندر 40 نکات تھے جس کے اندر 2 سال پہلے ہم صرف چند میں 10 کے قریب میں کمپلائنٹ تھے، اور ان 2 سال میں اب ہم 31 میں کمپلائنٹ ہیں 40 میں سے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا رہوں کہ جو ملک بہت زیادہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں، جن کے ایڈوانسڈ فیٹف کے سسٹمز ہوتے ہیں، وہ 30 سے اوپر ریکمنڈیشنز میں فیٹف کی کمپلائنٹ ہوتے ہیں، اور پاکستان اب اس میں شامل ہو چکا ہے۔ اور ایک تیسرا جو ہمارا ایکشن پلان کے حوالے سے ہمیں 2018 میں دیا گیا تھا MER، اور ہمیں اسیس کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں 82 کے قریب افیکٹونیس کی ریکمنڈیشنز دی گئی تھیں، ایکشن پلان دیا گیا تھا۔ یہ 82 افیکٹونیس میں سے ہم پاکستان 2 سال پہلے کسی ایک میں بھی کمپلائنٹ نہیں تھا، آج ان 82 میں سے ہم 75 کے اوپر کمپلائنٹ ہیں۔ اور یہ ان 2 سال کے عرصے میں جتنی پاکستان نے کمپلائنس حاصل کی ہے، فیٹف کی تاریخ میں کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے جس نے 2 سال میں 40 میں سے 31 نکات پہ کمپلائنس حاصل کی ہوں اور 82 ریکمنڈیشنز اس کو دی گئی ہوں، اور 2 سال بعد اس نے 75 کے اوپر کمپلائنس حاصل کی ہو۔ یعنی کہ پاکستان کو تاریخ کا سب سے مشکل فیٹف کا ایکشن پلان فروری 2018 میں ملا تھا، اور اس کے بعد سب سے لمبا MER بھی اس کو ملا، اور 2 سال کے بعد سب سے زیادہ تاریخ میں جس ملک نے پروگرس کیا ہے ان ایکشن پلانز پہ وہ بھی پاکستان ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ ہم نے جو ابھی تک اچیو کیا ہے، مثلاً یہ 27 میں سے جو 27 میں سے جو 26 نکات ہیں، اس میں ایک نقطہ رہ گیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگلا جب بھی 3-4 مہینے بعد سیشن ہوئے گا، ہمارا ٹارگٹ ہوئے گا کہ ہم اس پہ مکمل کریں، اور پھر یہ والا ایکشن پلان 27 نکاتی جو ہے یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہوئے گا۔ جو دوسرا ایکشن پلان ہے جو ہمیں آج ملا ہے، یہ اس کی نوعیت مختلف ہے، اور یہ ہمیں 7 نکاتی ایکشن پلان ملا ہے۔ پہلے والا ایکشن پلان ٹیررزم فائنینسنگ پہ فوکس تھا، جو دوسرے والا ایکشن پلان ہمیں آج ملا ہے 7 نکاتی، وہ منی لانڈرنگ پہ فوکسڈ ہے۔ پہلے والا ایکشن پلان انتہائی مشکل اور چیلنجنگ تھا کسی بھی ملک کے لیے، اسپیشلی پاکستان کے لیے، کیونکہ ٹیرر فائنینسنگ میں ہمیں ہائی رسک ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈ بھی زیادہ تھے۔ جو دوسرا ایکشن پلان منی لانڈرنگ کا ہمیں ملا ہے وہ قدرے لیس چیلنجنگ ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ میں ہم لو رسک ہیں، تو ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈز بھی اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوئیں گے۔ جو پہلا ایکشن پلان تھا وہ ہم اگلے 3-4 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ایک نکات رہ گیا ہے وہ ہم مکمل کر لیں گے، اور یہ جو نیا ایکشن پلان 7 نکاتی ملا ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر 7 نقطے منی لانڈرنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عموماً ملک 2 سال لیتے ہیں اس کو مکمل کرنے میں، ہم انشاءاللہ ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم 12 ماہ میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر لیں گے۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں اب ضروری ہے کہ ہم دونوں ایکشن پلانز جو ہیں ان کو مکمل کریں۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، اور اب بحث اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ گرے سے ہم نے وائٹ لسٹ میں کب جانا ہے۔ آج میں فیٹف کے پریزیڈنٹ نے جو پاکستان کے بارے میں کلمات کہے، آپ نے سنا کہ انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور کہا کہ ایک مثالی کردار ادا کیا ہے پاکستان نے، اور بہت زیادہ پروگرس جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی ادارے اس کے اندر شامل رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے 2020 میں ایک پارلیمنٹری ایئر میں ہم نے 17 قوانین پاس کیے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے، درجنوں رولز اور ریگولیشنز بنے، اور ڈھیروں
ہم نے کمپلائنس کی ایفرٹس کی، جس کے اندر صوبے بھی شامل ہیں، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف فائنانس، ہمارے کسٹمز کے حکام شامل ہیں اس کے اندر، ہمارے FBI کے حکام شامل ہیں اس کے اندر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز شامل ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہیں، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹس، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس شامل ہیں، اور یہ ایک یک طرفہ اور ہماری ظاہر عدلیہ، ہماری پروسیکیوشن سروسز، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس کے اندر کہ ہم نے اتنی زیادہ پروگرس حاصل کی ہے۔ تو آج ہماری پروگرس کو اکنالج کیا جا رہا ہے، البتہ کہ ابھی گرے لسٹ سے نکلنے کا سفر کچھ باقی ہے، لیکن پاکستان کی آج وہ صورتحال نہیں جو 2 سال پہلے تھی، اور اب ہم ہائی کمپلائنس کے تھریش ہولڈس کے قریب ہیں فیٹف کے اس پروگرام کے اندر۔ ہمارے مستقبل کے اندر بھی ہم نے اب انشاءاللہ، جو میں نے آپ کو بتایا، اگلا 1 سال ہم نے ٹارگٹ کیا کہ اگلے 3-4 مہینے میں جو ایک نقطہ رہ گیا ہے 27 میں سے، اس کو بھی مکمل کریں گے، اور جو 7 نقطے رہ گئے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے، جو دوسرے ایکشن پلان کے حوالے سے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ودن 12 منتھس کمپلیٹ کریں گے، اور جب ہم یہ دونوں ایکشن پلانس کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہی ہم گرے سے وائٹ میں جائیں گے۔ لیکن اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ کا کوئی خطرہ نہیں، اور نہ ہی گرے لسٹنگ میں رہنے سے ہم پہ کوئی سینکشنز یا ایکسٹرا ڈیو ڈیلیجنس کسی بھی ملک کی طرف سے ہم پہ لاگو ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کے سوالات لوں گا۔ جی سر، جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ 2 پیرالل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں، ایک تو پیسیفک گروپ ہو گیا، دوسرا ICRG۔ ایشیا پیسیفک گروپ کا جو ایکشن پلان تھا اس میں سے ہم نے عمل درآمد کر لیا، جو ICRG جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق 40 نکات ملے تھے، 31 پر عمل درآمد ہو گیا۔ پاکستان نے اس کے اگینسٹ میں منی لانڈرنگ پر قابو پانے کے اقدامات کی رپورٹ رکھی، جس کو انہوں نے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا، اور بتایا یہ گیا کہ ہمارے بڑے بڑے بزنس مین اور کچھ پولیٹیشنز، ان کے متعلق جو رپورٹ ہے وہ PM آفس میں دی گئی کہ آپ کے یہ لوگ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو یہ 6 نکاتی ایکشن پلان دیا گیا کہ آپ نے منی لانڈرنگ کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے، پلیز۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی لسٹوں کے اوپر نہیں ہے فیٹف چلتا۔ فیٹف جو ہے وہ سسٹمز کے اوپر منحصر ہے اور قوانین کے اوپر منحصر ہے، اور یہ پہلی دفعہ میں یہ انفارمیشن سن رہا ہوں، ایسی تو قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے 40 میں سے 31 ٹیکنیکل کمپلائنس کا فریم ورک ہے، اس کے اگینسٹ ہمیں ایکشن پلان نہیں ملا۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 30 سے اوپر وہ ملک ہوتے ہیں جو ہائی کمپلائنس میں ہوتے ہیں، اور ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہمارا جو 82 ریکمنڈیشنز تھیں MER کی، اس میں ہم نے 75 پہ عمل درآمد کیا، اور باقی 7 کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ایکشن پلان ملا ہے۔ جو چیزیں رہ گئی ہیں، MLA ایکٹ ہم نے ایک ریوائزڈ پیش کیا تھا، اور اس کی اوپر ہمیں کمپلائنس بھی ملی پچھلے ICRG کے ایکشن پلان میں۔ اس میں ہم نے ایک شک ڈالی تھی، اور یہ شک جو تھی یہ دوسری جو جماعتیں ہیں جو حکومت میں شامل نہیں ہیں ان کی رضامندی کے لیے اور ایک کنسنسس کے لیے ڈالی تھی کہ جس شخص پہ منی لانڈرنگ کی تشویش ہو رہی ہے اس کو اس کے بارے میں انفارم کیا جائے۔ یہ ان کی ایک تھی، اس کے اوپر فیٹف نے ایک اعتراض کیا ہے۔ دوسرا DNFPPs ہوتے ہیں سیکٹرز مختلف جن کی ریگولیشن کی بات ہوتی ہے، تو وہ ریئل اسٹیٹ اور جیمز اینڈ جولرز سیکٹرز جو ہے اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید افیکٹونیس کی منی لانڈرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ضرورت ہے۔ بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹس وغیرہ کے حوالے سے زیادہ ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بہتر مزید مانیٹرنگ کریں۔ منی لانڈرنگ ریلیٹڈ جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ زیادہ تعداد میں پروسیکیوشنز میں جلدی تبدیل ہونی چاہیے۔ تو یہ چند ان کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو بڑے زیادہ چیلنجنگ نکات تھے ان 82 میں سے، ان میں ہم نے کافی وہ کمپلائنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں لیس چیلنجنگ والے چند تھے جو رہ گئے ہیں۔ ہمارا سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جیسے خود ذکر کیا، بار بار آپ اس بات کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو دنیا کا مشکل ترین ایکشن پلان دیا گیا، تو جب مشکل ترین ایکشن پلان مل رہا تھا اس وقت ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر فیلئر تھا کہ ہم اس کو ریزسٹ نہیں کر سکے، یا پھر ہم 26 مقابلے ہم کر چکے ہیں، 27 آلموسٹ ہو چکے ہیں، ٹیکنیکل جو چیزیں رہ گئی ہیں، تو ابھی بھی ہم جو اسی اسٹیج پہ کھڑے ہیں، ہم ابھی بھی 2-3 ممالک سے زیادہ ممالک کی کیوں سپورٹ حاصل نہیں کر سکے؟ کیا ہمارا یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے کہ ہم دنیا کا مشکل ترین ایکشن پلان عمل کر رہے ہیں اور قریب بھی پہنچ گئے ہیں، ابھی تک ہم گرے لسٹ میں ہیں؟ اور سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ جو سزاؤں پہ اور پروسیکیوشن کے اوپر جو زور دیا ہے فیٹف نے، آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں اس پروسیس کو کتنا مزید تیز کریں؟ آپ کو اس کے اوپر مکمل تفصیل دے دیں گے، اور وہ نیکٹا کے آ بھی گئے ہیں۔
دیکھیں جو سب سے مشکل ترین ایکشن پلان ملا وہ تو فروری 2018 میں ملا تھا اور اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو جس طرح ٹیک اپ کیا وہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، اور فیٹف ایز این آرگنائزیشن بھی بدل رہا ہے۔ آج سے شاید 10 سال پہلے یہ وہ فیٹف نہیں تھا جو آج فیٹف ہے، پوری دنیا میں اس کی اہمیت، اور پہلے یہ صرف ٹیکنیکل کمپلائنس پہ فوکسڈ ہوتے تھے، اب یہ افیکٹونیس کے اوپر ان کی فوکس جو ہے وہ جا چکی ہے۔ ٹیکنیکل کمپلائنس حاصل کرنا قدرے آسان ہے کیونکہ وہ کاغذوں میں حاصل کرنی ہوتی ہے، افیکٹونیس جو ہے وہ آپ کو گراؤنڈ پہ حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ صحیح، لیکن ہماری جو پروگرس رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں مثالی۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا سوال تھا؟ وہ ڈیٹا آپ کو ہم شیئر کر دیں گے اس حوالے سے۔ اس میں وہی ہے یو این کے جو ڈکلیئر ٹیررسٹ ہیں انہیں کی سزاؤں کے حوالے سے اور پروسیکیوشن کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایسے کتنے کیسز ہیں اور ان میں کیا پیش رفت ہے؟ اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 3-4 ماہ میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گا تو کتنے کیسز ہیں ایسے جو جس پہ یہ ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسے ڈیفائنڈ کیسز نہیں ہیں، کوئی ڈیفائنڈ کیسز نہیں ہوتے۔ ریزنیبل ایفرٹس جو فیٹف کی میتھڈالوجی ہے وہ کہتی ہے کہ کنٹریز نے ریزنیبل ایفرٹس کرنی ہیں، جو یو این ڈیزگنیٹڈ اینٹیز ہیں یا دوسرے اینٹیز ہیں کسی بھی طرح سے جو ٹیررزم فنڈنگ میں انوالوڈ ہیں، ان کی پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے لیے۔ ہمارے خیال میں تو ہم آلریڈی مکمل کر چکے تھے یہ، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مزید آپ تھوڑا محنت کریں۔ آپ تقریباً جو پارشل کمپلائنس میں ہم ابھی ہیں، لیکن پارشل کمپلائنس کے بھی ہائر لیول پہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم ہیں، اور تقریباً بارڈر پہ ہی ہم ہیں اس کو کمپلیشن کے لیے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ کمپلیٹ کر لیں گے ہم۔ جی سر، ہمارے ساتھ ایک تو جو 36 پوائنٹ آپ نے دیے ہیں اور ایک رہتا ہے وہ کنوکشن سے متعلق ہے، پروسیکیوشنز اینڈ انویسٹیگیشنز کے۔ دنیا کے کسی اور ملک کے ساتھ فیٹف نے اس طرح کا مطالبہ کیا ہے کہ جو کسی بھی ملک کے آزاد ملک ہو اور وہاں عدلیہ موجود ہو اور اس طریقے سے وہ کہے کہ جی آپ سزائیں دیں کہ ہمیں ثبوت دیں اور پھر ہم اس بات کو جو ہے آپ کریں گے۔ تو دوسرا یہ تھا کہ ذرا بتا دیجیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ آئی ایم ایف ہو اور فیٹف ہو، اس طرح کے پلیٹ فارم کو پاکستان کے بارے میں بطور خاص جو ہے وہ آرم ٹوسٹنگ ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے کہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے کسی حد تک جو ہے وہ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے ساتھ کہ جب تک پاکستان میں ہے تو یہ شاید آپ پورا کمپلائنس بھی کرتے تو مشکل ہوگا کہ اس سے نکلنا۔ کس پہ طرح دیکھیں ہمیں تو کبھی فیس ٹو فیس ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ کسی ملک کے جیو پولیٹیکل عزائم کے ساتھ آپ کا لنکڈ ہے یہ فیٹف کا پروگرس جو ہے، اور پروگرس ہمیں ملتی بھی رہی ہے، بے پناہ ملی ہے۔ آج فیٹف کے صدر کو بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے جو تعریفی کلمات کہے پاکستان کے لیے۔ یہ اس کا فیٹف کی میتھڈالوجی یہ ہے میوچول ایویلیویشن کی، کہ یعنی سب ملک مل کے ایک ملک کی ایویلیویشن کرتے ہیں، پھر دوسرے ملک کی کرتے ہیں، اور اس طرح باری باری ایک دوسرے کی ایویلیویشن کرتے ہیں۔ ہر ملک کے ظاہر ہے انڈر لائنگ جیو پولیٹیکل عزائم ہوتے ہیں، نیشن سٹیٹس جو ہیں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے سیلف انٹرسٹ، لیکن یہ باڈی تو یہی کلیم کرتی ہے کہ ہم ایک ٹیکنیکل باڈی ہیں، اور ہم جو بھی پروگرس ان کو دے رہے ہیں بالکل سیاسی بنیادوں سے ہٹ کے ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ دے رہے ہیں۔ باقی جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں میں تو حکومت پاکستان کا ترجمان ہوں، میں فیٹف کا ترجمان تو نہیں ہوں، تو میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہی بات کر سکتا ہوں کہ ہم اپنی ان کی فیٹف کی ٹیکنیکل میتھڈالوجی کے حوالے سے ہم ان کو جس طرح پہلے پروگرس دیتے رہے ہیں، اور ہر دفعہ ہمیں ایک ڈرامیٹک انکریز ملتا ہے کمپلائنس میں، ہم اسی طرح اسی پولیٹیکل ول کے ساتھ اس سارے معاملے کو سسٹینیبل رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلیں گے۔ جہاں تک آپ کا دوسرا کیا کتنے ممبر ممالک ہیں، میں وہ اس پہ آنے لگا، پاکستان کی تک کیا ہمیں شواہد ہیں اس طرح کی دوسرے ممالک کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں جو میتھڈالوجیز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں، لیکن رسک پروفائل سب کی مختلف ہیں، یعنی کہ میتھڈالوجی جس کے اگینسٹ جج کیا جائے گا وہ تو سب کے لیے ایک ہی، اور سارے ملکوں کے لیے وہ ایک ہی آئی اوز ہیں جو ہر ملک میں لگتے ہیں، وہ ڈفرینٹ نہیں ہو سکتے کسی ملک کے لیے، لیکن ان آئی اوز کے اگینسٹ کمپلائنس کا تھریش ہولڈ کیا ہے وہ ہر ملک کے لیے ڈفرینٹ ہے ڈپینڈنگ آن اس کی رسک پروفائل کے حوالے سے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دو ہمارے ایکشن پلانز ہیں، ایک منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے، ایک ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے۔ ٹیرر فائنینسنگ میں ہمیں ہائی رسک کنسیڈر کیا جاتا ہے، منی لانڈرنگ میں ہمیں لو رسک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی لانڈرنگ ہوتی نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیئر ٹو دوسرے ملک جیسے بہاماز ہیں، آف شور آئلینڈز ہیں، یا کئی مغربی ممالک ہیں جہاں پہ کھربوں ڈالر کی فلوز ڈیلی ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں پاکستان میں تو فائنینشیل فلوز کم ہے، تو اس لیے ہمارا منی لانڈرنگ کا رسک جو ہے وہ کم ہے. سر بھارتی لابی جو ہے وہ پیٹف میں بڑی ایک افیکٹو اس کا کردار رہا ہے، اور پاکستان کی جانب سے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ بھارتی لابی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ابھی تک اسٹک ہے وہاں پر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی جو ٹیکنیکل کمپلائنس ہے وہ کافی حد تک پوری ہو چکی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس رہ گئے ہیں، اس سے ہٹ کر پولیٹیکل جو کنفرنٹ ہے وہ کرنا چاہیے بھارت کو وہاں پر؟ دیکھیں، جو بھارت کا جو اصلی چہرہ ہے، میں سمجھتا ہوں فیٹف کے پلیٹ فارم پہ وہ بڑی بری طرح بے نقاب ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا اوور پلے کیا ہے ہینڈ. اور آپ سب کو پتا ہے، وہ کہیں یا نہ کہیں، فیٹف میں سب کو پتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں کو فیٹف کے اندر جو ہے وہ پولیٹیسائز کرے اس فیٹف کے ٹیکنیکل فورم کو. اور ہم ہمیشہ یہ پوائنٹ فیٹف کے جو حکام ہیں پیرس میں ان سے ریز کرتے رہتے ہیں، اور ان کو معلوم بھی ہے یہ چیز کہ بھارت یہ کر رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے جو اب خیالات ہوتے ہیں وہاں پہ، یا جو اس کی پولیٹیسائزیشن کی ایفرٹس ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اب اتنی ویزیبل ہو چکی ہیں تو وہ اب اپنا وزن کھوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. منسٹر صاحب، ٹیرر فائنینسنگ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان نے اتنا سیریس لیا ہے ٹیرر فائنینسنگ کو کہ اگر کسی کا باپ یہاں پہ $100 اپنے بچے کو بھیجتا ہے کسی معاملے کے لیے، اس کو کیش کرانے کے لیے بھی کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، عجیب و غریب سے سوالات ہوتے ہیں. اس کے باوجود ابھی بھی ہم اس ٹیرر فائنینسنگ میں فال کر رہے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا مزید کچھ سخت اقدامات ہوگے؟ دوسرا سر، یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے قانون سازی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی دنیا ہم سے مطمئن نہیں ہے، اور ابھی ہم سے مطمئن نہیں ہے، اور ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ ہم مزید قانون سازی کریں گے. اس سے پہلے بھی آپ کو قانون سازی میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں، اور اب تو زیادہ مشکلات آئیں گی، کیونکہ ڈیو اپالوجی پرسپشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ، میں اگر میرے کے طریقے سے تکرار نہ آئے تو وہ کوئی زیادہ عجیب بازی نہیں ہے، اور آپ کی اپنی پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ بھی شاید اینٹی منی لانڈرنگ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ یو ول فیس سم پرابلمس پرٹیکولرلی ان دس کیس؟ دیکھیں، جو ہمارا فائنینشیل سسٹم ہے، بینکنگ سسٹم، وہ تو کمپلائنٹ قرار پا چکا ہے. اس کے تمام نکات کمپلائنس کے جو ہیں وہ قرار پا گئے ہیں ایز کمپلائنٹ ان دا فیٹف ریگولیشنز. تو اس کے حوالے سے تو اب کوئی مزید سختی وغیرہ کا ایسا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ جو ہم آلریڈی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس کو ہم سسٹین کریں گے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہماری پارٹی میں تو ہمیشہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں رہی، اور اس پوری قانون سازی کے عمل کے اندر بھی، کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے سخت قوانین جو ہیں وہ ہی بنیں گے. اور پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جو تقاریر ہوتی ہیں، جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس پہ، ہاں نہیں، میری آپ بات سن لینا کہ ہم نے تو قوانین بنانے ہیں نا، ہم نے کسی پرسن اسپیسیفک تو گفتگو نہیں کرنی. تو ہم نے تو جو قوانین بنائے اور جو اس پہ بحث ہوئی یا جو اعتراضات ہوئے جس پارٹیوں کی طرف سے ہوئے، وہ پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے، وہ کمیٹیوں کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے. وہ آپ جا کے اس کی تفصیل پارلیمنٹ کی لائبریری سے دیکھ سکتے ہیں. تو ہماری پارٹی کی طرف سے تو ہمیشہ یہی رہا ہے. اب زیادہ قانون سازی کے علاوہ ایک دو چیزیں نکات قانون سازی کی ہیں، یہ انفورسمنٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس کو ہم منی لانڈرنگ کے اندر کور کریں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منی لانڈرنگ کے جو اب 7 پوائنٹ ایکشن پلان ہے وہ ذرا لیس چیلنجنگ ہے کمپیئر ٹو جو ہمارا 27 نکاتی تھا ایکشن پلان ماضی کا جو ٹیرر فائنینسنگ پہ تھا. اس میں سے ہم 26 پہ کمپلائنس پا گئے ہیں. تو انشاءاللہ 1 سال میں اس کو بھی مکمل کر لیں گے. شعیب نظامی صاحب، دنیا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، چاہے وہ جوڈیشری کی ہو یا پھر جو ہے وہ انجینئرس کی ہو یا پھر اسٹیٹ ایجنٹس کی ہو، اس کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے کے لیے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے کیا آپ کے پلان ہے؟ آگے 1 کے اندر اس بارے میں کیا دیکھیں؟ جی، نیکٹا کی پوری ایک آؤٹ ریچ ہے، اور میں درخواست کروں گا نیکٹا کے ڈائریکٹر جنرل سے کہ وہ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں. پہلے وہ جواب دے لیں. جی تھینک یو. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ آؤٹ ریچ کے ہمارے پروگرام جو ہیں نہ صرف فیٹف کے حوالے سے بلکہ ادروائز بھی ملک کے اندر جو بھی جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان کے مختلف پروگرام جو ہیں وہ بنائے جاتے رہتے ہیں اور امپلیمنٹ کیے جاتے رہتے ہیں. فیٹف کے حوالے سے بھی کافی سارے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے
کہ مختلف ایجنسیز انکلوڈنگ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ کی جائے. ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں, ان کی تعداد بڑھائی جائے, افسران کی, کام کرنے والے لوگوں کی جو ہے ہیومن ریسورس اس کو جو ہے وہ انکریز کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پرانے اور دونوں قسم کے ہیومن ریسورس جو ہیں ان کی کیپیسٹی کو ادروائز ان کی اسکل اورینٹیڈ پروگرامز جو ہیں, فار ایگزامپل ہم نے تقریباً جو ہے وہ اسی ایکشن پلان کے حوالے سے کوئی 100 کے قریب ورکشاپ جو ہیں وہ ہولڈ کی, مختلف اس کے اینگل جو ہیں وہ اس کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے, ان کی اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنے کے لیے, رسک کیا ہیں ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے اور ایکشن پلان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ کیا گیا. UNODC ایک ادارہ ہے, اس کے ساتھ مل کے ہم نے بہت کافی ایکسٹینسو ایفرٹ کی ہے, اور اس نے پچھلے 3 سال کے اندر انہوں نے بھی تقریباً جو ہے وہ 30 سے زیادہ ایسی جو ہیں وہ ٹریننگ سیشن جو ہیں ہمارے ساتھ ہولڈ کیے ہیں. تو اس طرح مختلف پروگرام, نیکٹا کے اپنے پروگرام جو ہیں ہم نے بھی کوئی 20 کے لگ بھگ جو ہیں وہ ٹریننگ پروگرام چلائے ہیں, ساری ان چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے. اور اس سے بڑا فرق پڑا ہے کہ لوگ جو ہیں جہاں 2018 میں ہم کھڑے تھے اس سے ہم بہت بہتر پوزیشن میں کھڑے ہیں. آپ لوگ اس ساری چیز کو, جو منی لانڈرنگ کو, ٹیرر فائنانسنگ کو, اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. دیٹ از وائی کہ یہ اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے 27 میں سے 26 پوائنٹس جو ہیں وہ ان کو ایڈریس کیا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو سمجھا اور اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا. لاسٹ کوشچن جی. ملک صاحب بول رہی ہیں, آپ ایک تو یہ بتا رہے کہ 27 میں سے 26 تک آپ پہنچ گئے آہستہ آہستہ, پھر نئے آگے ہیں. منی لانڈرنگ کے حوالے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے قانون سازی کی اور آپ سے کہہ رہے تھے آپ کو تو یہ تو ایفٹ کی کوئی ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں. کیا آپ لوگوں نے ان کی ڈائریکشن آپ کی طرف کروائی ہے؟ آپ تو یہی کہہ رہے ہیں انرجی کے آپ منسٹر ہیں, پچھلے دنوں کی شارٹیج کافی تھی, کہ اب کی تازہ ترین صورتحال تو بتا رہے ہیں. آج کا ذرا فیٹف پہ رکھتے ہیں, پھر کل کر لیں گے یہ دوسری چیزیں. نہیں دیکھیں, جو ہمیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے MER ہے وہ 2018 سے ملا ہوا ہے, اور اس کے 82 ریکمنڈیشنز تھے منی لانڈرنگ ریلیٹڈ, جس میں سے آج ہم 75 پہ کمپلائنٹ ہیں. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 2 ہم پیرلل سٹریمز میں 2-3 سال سے چل رہے ہیں 2018 سے. ایک MER کی سٹریم ہے جو منی لانڈرنگ پہ فوکسڈ, اور ایک ہمارا ICRG کا ٹیرر فائنینسنگ کا ایکشن پلان ہے 27 نکاتی. تو یہ دونوں سٹریمز جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی ٹائم لائنز پہ چل رہی ہیں. ایک میں سے ہم 2 سال میں 27 میں سے 26 پہ آ گئے ہیں, اور دوسرے میں ہم 82 میں سے 75 پہ آ گئے ہیں. 7 رہ گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر ہم اس میں دونوں مکمل کریں گے, وائٹ لسٹ میں جائیں گے, اور بلیک لسٹنگ کا الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں. شکریہ.